السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ ضلع بھر میں ڈاکو راج قائم، پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ سیالکوٹ چوری ڈکیتی اور رہزنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے پولیس کی جدید ٹیکنالوجی کا پول کھول دیا۔ سیالکوٹ تھانہ حاجی پورہ کے علاقے شہاب پورہ میں سرعام ڈکیتی کی واردات، 2 نامعلوم پیدل ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ وقوع کی CCTV فوٹیج 14 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو موٹر سائیکل چھینتے اور ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی SHO تھانہ حاجی پورہ بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ سیالکوٹ درجمان پولیس کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ گرام فروشی کی منمانیاں زور پکڑ گئیں۔ ریڑھی والوں سمیت دکانداروں نے سرکاری نرخوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے عوام سے منچاہی رقم بٹورنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ روزنامہ میڈیا حکومت پنجاب کی جانب سے سرکاری ریٹ مقرر کرنے کے باوجود گرام فروشی نے منچاہے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں اور سیالکوٹ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے اور نااہلی کی بابت مہنگائی کا جن ایسے بے قابو ہو چکا ہے جو آج تک یہ جن بے قابو ہے۔ اشیاء خوردنوش کی سمیت سبزیوں، پھلوں، آئل، گھی، روٹی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین حلقہ PP 47 سیالکوٹ کی صدر محترمہ بلقیس بانو رانی کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم کی کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس کے ایوارڈ یافتہ قومی چیمپئن و سماجی رہنما محمد اشفاق نظر گھمن، معروف سیاسی و سماجی رہنما خواجہ عامر رشید، پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ سیالکوٹ کی جنرل سیکرٹری محترمہ شاہینہ مشتاق میر، حلقہ PP 47 کے جوائنٹ سیکرٹری محترمہ شازیہ سائمہ اور دیگر نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ عمرہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بعد از پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین حلقہ PP 47 کی صدر اور سماجی رہنما بلقیس بانو رانی نے مبارکباد دیتے اور نیک خواہشات پر سماجی رہنما اشفاق نظر گھمن اور خواجہ عامر رشید کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں پسرور کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر صحت پنجاب چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب DCO اور CEO ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر اسلم چودھری کی ہدایت پر ڈرگ انسپیکٹر پسرور ابو بکر چیمہ نے بڈیانہ میں 2 میڈیکل سٹورز حافظ میڈیکل سٹور اور رحمت میڈیکل سٹور کا چالان کر کے چالان DQCB سیالکوٹ کو بھجوا دیا، جس پر CEO ہیلتھ سیالکوٹ نے ڈرگ انسپیکٹر ابو بکر چیمہ کو شاباش دی اور ان کے کام کو سراہا۔ اس موقع پر ابو بکر چیمہ کا کہنا تھا کہ عطائیت اور بغیر لائسنس کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈرگ انسپیکٹر ابو بکر چیمہ نے 14 نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ جب تک میں محکمہ ہیلتھ میں موجود ہوں تب تک کسی نشہ آور انجیکشن اور جعلی ادویات فروخت کی اجازت نہیں دوں گا اور اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے کرتا رہوں گا اور کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، جتنا مرضی کوئی بااثر ہی کیوں نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، جسٹس منصور کا چیف جسٹس کو ایک اور خط۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا۔ خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی لکھا تھا، ترمیمی آرڈیننس میں فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی لکھا گیا تھا۔ سر تھامس مور کہتے ہیں کہ جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کی خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہمارے نمبر پورے تھے، اپوزیشن کے انپٹ کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے تھے۔ چیئرمین PP کا کہنا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا طریقہ کار رہا ہے، میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے تو میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1973 کا آئین پاس ہوا تو اس پر تنقید کی گئی، 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اس پر بھی تنقید کی گئی، وہی لوگ اب اس ترمیم پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ PTI والے کہہ رہے ہیں فارم 47 ہم کہتے تھے سلیکٹڈ، یہ تو آپ مانیں گے کہ میں نہ فارم 47 والا ہوں اور نہ سلیکٹڈ والا ہوں۔
बुशरा बीबी की रिहाई का परवाना जारी। अडियाला जेल में इजाफी सिक्योरिटी तैनात। अडियाला जेल रावलपिंडी में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई और बानी पीटीआई की अहलिया की जल्द रिहाई का इम्कान है। अडियाला जेल इंतजामिया रूपकार मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें रिहा करेगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। इन्होंने रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद इन्हें तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। आर्मी चीफ का कसीरुल मुल्क की मशक इंडस शील्ड 2024 का मुआयना। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। आर्मी चीफ का इस्तकबाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सद्दू निशान इम्तियाज मिलिट्री ने किया। आर्मी चीफ जारी कसीरुल मुल्क की मशक इंडस शील्ड 2024 का मुआयना करने पहुंचे। इस मौका पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल कौमी मशक है, जिसमें 24 फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। इकट्ठे होकर मजबूत तर के उन्वान से जारी ये मशक बैनुल अक़वामी हमांगी और जदीद सहूलियात के जरिए तरबियत को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन प्रोग्रामों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया।